السلام علیکم ناظرین۔ خداوند عالم نے کچھ ایسی خصوصیات متعین فرمائی تھیں ہر نبی کے لیے، اور خصوصی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ خصوصیتیں نمایاں تھیں۔ مثلاً خداوند عالم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا۔ ان کی حکومت انسانوں، حیوانوں، جنوں، تمام چرندوں، پرندوں، حشرات الارض پر قائم کی تھی۔ ہر جانور کی زبان سے وہ واقف تھے، تمام مخلوقات سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دوش ہوا پر برابر سفر کیا کرتے تھے اور دنیا کے مختلف اطراف میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دن ان کا تخت دوش ہوا پر جا رہا تھا، یہاں تک کہ وادی سدیر میں پہنچا، پھر وہاں سے روانہ ہو کر وادی نمل سے گزرا۔ بروایت جزائری طائف میں ہے، تواریخ میں ہے کہ جب ان کی سواری وادی نمل میں پہنچی اور چوٹی کی بادشاہ نے، جس کا نام بروایت سلبی طاغیہ تھا، اس سواری کی شان و شوکت دیکھی تو اس نے اپنے دو پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی چوٹیوں کو آواز دی کہ فوراً بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ یہ سن کر چوٹیوں نے اس اندیشے کے تحت کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں اترا تو ہم کچل نہ جائیں، نہایت عجلت کے ساتھ بلوں میں گھسنا شروع کر دیا۔ ادھر ہوا نے اس چوٹی کی بادشاہ کی کہی ہوئی بات کی دائنی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ حالانکہ بروایت سلبی اس وقت تخت 3 میل کی بلندی پر تھا۔ یہ سن کر انہوں نے تبسم فرمایا، حکم دیا کہ اسی وادی نمل میں تخت اتارا جائے۔ چنانچہ تخت رواں ٹھہر گیا، اسی وادی میں اتار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ چوٹیوں کے بادشاہ کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ وہ لایا گیا۔ آپ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر اس سے پوچھا کہ تو نے اپنی چوٹیوں سے میرے تخت کو دیکھ کر یہ کیوں کہا کہ تم سب بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نبی بھی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو میری وجہ سے گزنت پہنچے؟ اس نے عرض کی، حضور، جو کسی گروہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اس گروہ کو بچائے، اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ میں جانتا تھا کہ حضور نبی خدا ہے اور آپ کی طرف سے کسی گزنت کا اندیشہ نہ تھا، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا اور خیال تھا کہ کہیں حضور کا لشکر غیر شعوری طور پر کوئی گزنت نہ پہنچا دے۔ نیز ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضور کا جاہ و حشم دیکھ کر کہیں ہماری چوٹیوں کو زکام نہ ہو جائے، وہ اپنی بلیوں اور بلندیوں کا خواب نہ دیکھنے لگیں اور اپنی حیثیت سے بیزار نہ ہو جائیں۔ نیز یہ کہ آپ کی شان و شوکت کے دیکھنے میں مشغول ہو کر عبادت خدا سے غفلت نہ کر بیٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جواب بہت پسند آیا اور انہوں نے عذرا کرم اس سے ایک سوال کیا کہ بتا، تیری حیثیت زیادہ ہے یا میری؟ اس نے کہا، حضور، اس وقت تو میری حیثیت زیادہ ہے۔ کہا، وہ کیسے؟ کہا، اس طرح کہ آپ کا تخت جو زر و جواہر سے بنا ہوا ہے آپ کا مسکن ہے، ہوا اسے اٹھاتی ہے، اور میں جہاں بیٹھا ہوں وہ نبی خدا کا ہاتھ ہے اور وہ مجھے اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر پوچھا، تیرا لشکر زیادہ ہے یا میرا؟ کہا، گستاخی معاف، لشکر تو میرا زیادہ ہے۔ پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے آواز دی، اپنی چوٹیوں کو وہ بلوں سے نکلنے لگیں اور 70,000 فوج نکلی، ہر فوج کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے متعجب ہو کے پوچھا کہ اس تعداد سے زیادہ بھی ہے؟ کہا کہ اگر 70,000 تک ہر روز لشکر نکلتا رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دونوں بادشاہوں میں جو خوشگوار گفتگو ہو رہی تھی وہ ختم ہونے کو تھی کہ چوٹیوں کے بادشاہ نے دعوت طعام دے دی۔ دعوت قبول کی گئی۔ اس نے اپنے منہ میں دبا کر ٹنڈی کی ایک ٹانگ خدمت سلیمان علیہ السلام میں پیش کی اور رخصت ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب یہاں سے آگے بڑھا جائے۔ چنانچہ وہاں سے روانگی ہو گئی اور تخت سلیمان ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔